رحمت اللہ۔ آج کا پہلا نشریہ سیف الرحمان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر اور برادر ملک سعودی عرب کے نائب وزیر دفاع نے باہمی گہرے برادرانہ تعلقات اور ان کے مزید فروغ کے وسائل کا جائزہ لیا ہے۔ صاحب سمو امیر اور آسٹریا کے چانسلر نے دو طرفہ تعلقات اور علاقائی و بین الاقوامی حالات پر بات چیت کی ہے۔ امریکہ نے برادر افغان باشندوں کی سرپرستی اور میزبانی کی قطری کوششوں کی تعریف کی ہے۔ اور یوکرین کے دارالحکومت میں دھماکے اور جھڑپیں، ایک روسی لڑاکا طیارہ مار گرایا گیا اور ماسکو نے یوکرین کے متعدد شہروں میں آج سے فائر بندی اور انسانی گزرگاہوں کی فراہمی کا اعلان کیا ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے دیوان امیری کی شیخ عبداللہ بن جاسم مجلس میں برادر ملک سعودی عرب کے نائب وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود نے اپنے دورہ قطر کی مناسبت سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات کی ابتدا میں شہزادہ خالد نے سعودی عرب کے بادشاہ خادم الحرمین شاہ سلمان ابن عبدالعزیز آل سعود اور سعودی ولی عہد و نائب وزیر اعظم و وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کی جانب سے اسلام و تحیات، صاحب سمو امیر کی دائمی صحت و سعادت اور قطری عوام کی ترقی و خوشحالی کی تمناؤں پر مشتمل خیر سگالی کے پیغامات پہنچائے ہیں۔ صاحب سمو امیر نے بھی خادم الحرمین شاہ سلمان ابن عبدالعزیز آل سعود اور شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کے لیے سلام و تحیات، ان کی دائمی صحت و سعادت اور برادر سعودی عوام کی مزید ترقی و خوشحالی کی تمناؤں کے پیغامات شہزادہ خالد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کے سپرد کیے۔ ملاقات میں دونوں برادر ملکوں کے درمیان قائم گہرے برادرانہ تعلقات اور ان کے مزید فروغ کا جائزہ لیا گیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے دیوان امیری کے شیخ عبداللہ بن جاسم مجلس میں وفاقی جمہوریہ آسٹریا کے چانسلر جناب کارل نیہامر اور ان کے ہمراہ آنے والے وفد نے ملاقات کی۔ ملاقات میں دونوں دوست ملکوں کے درمیان بطور خاص اقتصادی تعلقات، انہیں فروغ دینے کے وسائل اور موجودہ علاقائی و بین الاقوامی حالات و واقعات کا جائزہ لیا گیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف علوی اور وزیر اعظم جناب عمران خان کے نام پاکستان کے ایک سابق صدر محمد رفیق تارڑ کی وفات پر تعزیت کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر اور وزیر اعظم کے نام وہاں کے سابق صدر محمد رفیق تارڑ کی وفات پر تعزیت کے برقی پیغامات روانہ کیے۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم جناب عمران خان کے نام پاکستان کے ایک سابق صدر محمد رفیق تارڑ کی وفات پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی سے دیوان امیری میں دوست ملک وفاقی جمہوریہ آسٹریا کے چانسلر جناب کارل نیہامر نے ملاقات کی ہے۔
اس ملاقات میں تمام شعبوں، خاص طور پر اقتصادیات اور ایندھن کے شعبوں میں ان تعلقات کو مزید فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا اور مشترکہ دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر بات چیت کی گئی۔ دوحہ میں ہی معاون وزیر خارجہ محترمہ لولوا بنت راشد الخاطر سے افغان شہریوں کی دوبارہ آباد کاری کی کوششوں کی کوآرڈینیٹر سفیرہ الزبیتھ جونس نے ملاقات کی ہے، جس میں افغانستان کے موجودہ حالات، افغان شہریوں کی دوبارہ آباد کاری اور قطر کی جانب سے افغان بھائیوں کی میزبانی کے امور کا جائزہ لیا گیا۔ امریکی کوآرڈینیٹر نے افغان بھائیوں کی عبوری رہائش گاہوں کا بھی دورہ کیا۔ قطر ان بھائیوں کی عبوری میزبانی کر رہا ہے تاکہ وہ اپنی آخری منزل پر نہیں پہنچ جاتے۔ انہوں نے ان لوگوں کے حالات اور انہیں فراہم کی جانے والی سروسز کا بھی جائزہ لیا ہے۔ امریکی اہلکار نے سروسز، تعلیم، سپورٹس، تفریح اور صحت کی فیکلٹیز کا بھی دورہ کیا اور کہا کہ امریکہ قطر کی ان کوششوں کی قدر کرتا ہے جو وہ افغانستان سے نکالی گئی فیملیز اور بچوں کی سرپرستی اور میزبانی کے لیے کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے تابع تلاش اور بچاؤ کے بین الاقوامی مشاورتی گروپ انسراج نے قطر کو اگلے سال کے لیے افریقہ، یورپ اور مشرق وسطی میں تلاش اور بچاؤ کی ٹیموں کا علاقائی سربراہ منتخب کر لیا ہے۔ تلاش اور بچاؤ کے قطر انٹرنیشنل گروپ کے کمانڈر لیفٹیننٹ کرنل مبارک شریدہ الکعبی اور انسراج اوچا کے سیکریٹریٹ کے سربراہ جناب ونسٹن چنگ نے جنیوا میں ایک اخباری کانفرنس میں قطر کی اس صدارت کا اعلان کیا ہے۔ واضح رہے کہ آئندہ پیر کے روز دوحہ میں تلاش اور بچاؤ کی بین الاقوامی ٹیموں کے کمانڈروں کا اجلاس شروع ہو رہا ہے، جس میں 33 ملکوں کے 65 سے زیادہ اہلکاران شریک ہوں گے۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ جاری ہے۔ اب ہم روس یوکرین جنگ کی تازہ صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہ جنگ آج اپنے 12ویں روز میں داخل ہو گئی ہے اور ایسے اشارے مل رہے ہیں کہ روسی فوجیں دارالحکومت کییو پر قبضہ کرنے کے لیے ایک بڑا اور وسیع تر حملہ کر سکتی ہیں۔ شہر زبردست دھماکوں کی آوازوں سے گونج اٹھا ہے، شہر کے اطراف میں جھڑپیں اور فائرنگ ہو رہی ہے۔ یوکرینی فوج نے اعلان کیا ہے کہ کییو میں روس کا ایک لڑاکا طیارہ مار گرایا گیا ہے۔ روس نے اعلان کیا ہے کہ آج صبح 10 بجے سے یوکرین کے متعدد شہروں میں فائر بندی کر دی جائے گی اور انسانی گزرگاہیں فراہم کی جائیں گی۔ یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے روسی فوج پر الزام لگایا ہے کہ اس نے انسانی گزرگاہوں کے ذریعے سول باشندوں کے انخلاء کو ناکام بنا دیا ہے۔ یہ گزرگاہیں مذاکرات کے دوسرے دور کے بعد قائم کی جانے تھیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ کییو ماسکو کے ساتھ اس وقت تک مذاکرات کرتا رہے گا جب تک کہ کوئی امن سمجھوتا نہیں ہو جاتا۔ ادھر ماسکو نے اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ یوکرین کے ساتھ بہت جلد مذاکرات کا ایک اور دور ہوگا۔ روسی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ یوکرین میں جاری فوجی آپریشن میں اب تک یوکرین کی 3296 فوجی تنصیبات تباہ کر دی گئی ہیں۔ کرملن کے ایک ترجمان نے کہا ہے کہ روس نے یوکرین سے کہہ دیا ہے کہ اگر کییو ماسکو کی شرطیں مان لیتا ہے تو وہ کسی بھی لمحے اپنی فوجی کارروائیاں بند کر سکتا ہے۔ دراصل امریکی وزیر دفاع لوئڈ آسٹن نے حکم دے دیا ہے کہ مزید 500 فوجی یورپ بھیج دیے جائیں تاکہ نیٹو کے مشرقی ونگ میں امریکی فوجی وجود میں اضافہ کیا جا سکے۔ واشنگٹن نے ماسکو پر یہ الزام بھی لگایا ہے کہ وہ شامی اور دوسرے غیر ملکی جنگجوؤں کو یوکرین میں لڑنے کے لیے بھیج رہا ہے۔ دوسری جانب فرانس،
برطانیہ، جرمنی اور امریکہ کے رہنما ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے ہونے والی بات چیت میں اس بات پر متفق ہو گئے ہیں کہ یوکرین کی اقتصادی، انسانی اور سیکیورٹی کی مدد میں اضافہ کر دیا جائے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے کہا ہے کہ مغرب روس پر مزید پابندیاں لگانے والا ہے، جن کا اصل مقصد صدر ولادیمیر پوٹن کو نشانہ بنانا ہے۔ ماسکو پر مغربی پابندیوں میں توسیع کے دوران امریکی نمایاں قانون سازوں نے ایک منصوبے کا اعلان کر دیا ہے کہ روس سے انرجی کی پروڈکٹس کی امپورٹ بند کرنے اور اس کے ساتھ معمول کی تجارتی تعلقات کو معلق کر دینے کے لیے قانون سازی کی جا رہی ہے۔ اس کے بالمقابل روسی بینکوں کے گروپ نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ عنقریب ایسے کارڈز جاری کرنے والا ہے جو کارڈز کے چینی سسٹم یونین بائی میں استعمال کیے جا سکیں گے، اور وہ روسی نیٹ ورک میر کے ساتھ بھی جڑے ہوں گے۔ واضح رہے کہ ویزا کارڈ اور ماسٹر کارڈ کمپنیوں نے کہہ دیا ہے کہ انہوں نے روس میں اپنا کام معلق کر دیا ہے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہو گیا ہے کہ روس پر لگائی جانے والی پابندیوں اور یوکرین میں جاری روسی فوجی کارروائیوں کی وجہ سے عالمی تجارت کس حد تک متاثر ہو رہی ہے۔ پھر یوکرین کے ایٹمی پلانٹ سے تابکاری شعاعوں کی لیکیج کا خطرہ بھی بڑھتا جا رہا ہے، تو ایٹمی ایندھن کی بین الاقوامی ایجنسی نے اعلان کیا ہے کہ اسے ایسی رپورٹیں موصول ہوئی ہیں جن میں بتایا گیا ہے کہ توپ خانے کی گولہ باری سے یوکرین کے دوسرے بڑے شہر خارکیو میں ایٹمی تحقیقاتی سینٹر کو نقصان پہنچا ہے، لیکن اس گولہ باری سے شعاعوں کی کوئی لیکیج کی نوبت نہیں آئی۔ روسی فوجوں نے اس شہر کا گھیرا کر رکھا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے یورپی کونسل کے سربراہ شارل میشیل کے ساتھ ٹیلی فونک رابطے میں روس یوکرین فوجی شدت میں مسلسل اضافے پر اپنی گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس ضرورت پر زور دیا ہے کہ یوکرین میں حالات کو معمول پر لایا جائے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ اس جنگ کی وجہ سے ترقی پذیر ملکوں کی معیشت پر منفی اثرات پڑ رہے ہیں۔ مقبوضہ القدس میں 2 روز کے اندر اندر ہونے والے دوسرے واقعے میں ایک اور فلسطینی نوجوان اس شہر کے پرانے حصے میں قابض اسرائیلی پولیس کی فائرنگ سے شہید ہو گیا ہے۔ اسے باب القطانین کے قریب شہید کیا گیا ہے۔ فلسطینی حکومت نے متنبہ کیا ہے کہ عالمی برادری ان دنوں روس یوکرین بحران میں الجھی ہوئی ہے تو فلسطین میں سیکیورٹی اور آبادکاری کی صورتحال مزید بگڑ سکتی ہے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ صاحب سمو امیر اور برادر ملک سعودی عرب کے نائب وزیر دفاع نے باہمی گہرے برادرانہ تعلقات اور ان کے مزید فروغ کے وسائل کا جائزہ لیا ہے۔ صاحب سمو امیر اور آسٹریا کے چانسلر نے 2 طرفہ تعلقات اور علاقائی و بین الاقوامی حالات کا جائزہ لیا ہے۔ امریکہ نے برادر افغان باشندوں کی سرپرستی اور میزبانی کی قطری کوششوں کی تعریف کی ہے۔ اور یوکرین کے دارالحکومت میں دھماکے اور جھڑپیں، روس کا ایک لڑاکا طیارہ مار گرایا گیا اور ماسکو نے یوکرین کے متعدد شہروں میں آج سے فائر بندی اور انسانی گزرگاہوں کی فراہمی کا اعلان کیا ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ فی امان اللہ۔